یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں آج 46ویں روز بھی کرفیو برقرار ہے۔ لاک ڈاؤن اور کمیونیکیشن کی سہولیات تاحال ناپید ہیں۔ ادھر بھارتی قابض انتظامیہ نے حریت چیئرمین سید علی گیلانی کی پریس کانفرنس روک دی۔ بی بی سی کے نمائندے کے مطابق تمام صحافیوں کو سید علی گیلانی کی رہائش گاہ پر مدعو کیا گیا تھا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے صحافی کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات کو معمول کے مطابق کہنا ایک فریب ہے۔ صدر پاکستان نے قومی پارلیمنٹرین کانفرنس برائے کشمیر سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے 5 اگست کو غیر قانونی، غیر انسانی اور غیر اخلاقی قدم اٹھایا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک مرتبہ پھر باور کرایا ہے کہ جب تک بھارت مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا حامل آرٹیکل بحال نہیں کرتا تب تک اس سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ بین الاقوامی برادری کی طرف سے بھی شدید مذمت جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گروتس نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں فوری طور پر انسانی حقوق بحال کرے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے ایشیا اور افریقی ممالک کے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے امید کا اظہار کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر دونوں ممالک کے درمیان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پرامن طریقے سے حل ہوگا۔ بھارت میں مسلمان خواتین کا استحصال جاری ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق 8 ستمبر کو بھارتی ریاست آسام کے ضلع ڈارنگ میں پولیس چوکی کے اندر حاملہ مسلمان خاتون اور اس کی بہنوں کو برہنہ کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اب آپ تبصرہ سنیں گے۔ پاکستان نے نریندر مودی کے جہاز کو پاکستان سے گزرنے کی اجازت نہیں دی۔ واضح رہے کہ گزشتہ 1.5 ماہ سے مقبوضہ جموں کشمیر غاصب بھارت کے لاک ڈاؤن میں ہے۔ غذائی اجناس اور دوائیوں کی شدید قلت ہے۔ اگرچہ اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کے عالمی ادارے اس سنگین صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انسانی بحران پیدا ہو جانے کا خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں، لیکن غاصب بھارت اپنے مذموم منصوبے پر ہٹ درمی سے قائم ہے۔ کشمیری عوام پر یہ ظلم اور یہ سنگین صورتحال پاکستان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی جا رہے ہیں جرمنی اور اوور فلائٹ کی پاکستان کی ایئر اسپیس استعمال کرنا چاہ رہے تھے 20 تاریخ کو جانے کے لیے، اور پھر 28 تاریخ کو واپسی کی اجازت مانگ رہے تھے۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو اور ہندوستان کا رویہ سامنے رکھتے ہوئے جو ظلم اور بربریت اور جو وہاں حق تلفی ہو رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ ہم وزیر اعظم ہندوستان کو اجازت نہیں دیں گے۔